السلام علیکم اور خوش آمدید دی ہسٹوری میں۔ پیارے دوستو، آج ہم مفصل طریقے سے ذکر کریں گے تاریخ اسلام کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کے شہر مکہ میں لوگ بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، اور اس شہر پہ ملک یمن کا حکمران ابرہہ ہاتھیوں کا فوج لے کر حملے کے ارادے سے آیا تھا۔ ابرہہ کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ہاتھیوں کے لشکر سمیت۔ مکہ والے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور مال و اسباب کے ساتھ مکہ کے آس پاس جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور چراگاہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب شہر سے تھوڑی دور اونٹوں کی چراگاہ میں اونٹ چر رہے تھے، تو ابرہہ کے فوجی ان اونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ابرہہ کو انتظار تھا مکہ والوں کا، ابرہہ کو اس بات کا انتظار تھا کہ لوگ ابھی آئیں گے مجھ سے اپنی مال جان کی پناہ مانگنے کے لیے، اور آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور عبد المطلب صاحب وہاں پر آئے، اور عبد المطلب جو ہے وہ ان کے پاس گئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابرہہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور خیمے کے آس پاس اس کے محافظ نیزے اور ڈالے تامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی، اور تخت کے پیچھے لونڈیاں شترمرغ پروں سے تیار پنکھے جل رہی تھی، اور عبد المطلب کو شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا، اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ ان کا سردار مکے کا سردار ان سے ملنے آیا ہے، اور ابرہہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا، اور ان کی دھول بھری لباس کو دیکھ کر ابرہہ کے درباری مسکرانے لگے۔ ابرہہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب اپنے اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی پناہ مانگے گا، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابرہہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ تو اونٹوں کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا کعبہ ڈھانے آئے ہیں؟ تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا کہ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجیے گا۔ ابرہہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابرہہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا، آخر ایسا کیا ہے کہ مکہ والے اس کے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابرہہ اپنی فوج کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل گیا، اور اس کے پہلے قطار میں 13 ہاتھی تھے، اور سب سے بڑے ہاتھی پر ابرہہ خود سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش گدوں کی طرح بلند و بالا تھی، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ رب العزت کی شان اور کبریائی کا ایسا اثر دل پہ پڑتا ہے کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا، اور اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے نیزے چبوئے ہاتھیوں میں، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور سارے ہاتھی اپنے اپنے جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، اور ابرہہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو بڑے کر و فر سے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آیا تھا، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پورے یمن میں لوگ اس پر تو کریں گے، اور وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے چاندی کی پر پڑی ہوئی ایرانی چڑی سے ہاتھی کو پیٹنا شروع کر دیا، اور درد سے ہاتھی بلبلا اٹھا، اور اس نے ایک چنگاڑ ماری اور واپس جانا چاہ رہا تھا ہاتھی، لیکن ہاتھی بان اور فوجیوں نے نیزے مار مار کر اسے روکا رکھا، لیکن ہاتھی بان اور
سپاہی اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے۔ سبھی ہاتھی اس جگہ سے دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگنا چاہتے تھے، اور خاتیبان اور سپاہی ہاتھیوں کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑنا چاہتے تھے۔ اس افراتفری میں دھول اڑنے لگی۔ ہاتھیوں اور سپاہیوں کے پاؤں کے گرد کی اڑنے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ساحل سمندر کی جانب سے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کا جھنڈ اڑتا نظر آیا۔ یہ ابابیلیں لشکروں کے اوپر چکر لگانے لگی۔ ہاتھیوں کے ساتھ مشقت کرنے والے سپاہیوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اچانک ابابیلوں نے اپنی ننھی چونچ اور پنجوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جس مقام پہ جس کو کنکری لگی وہیں جلن شروع ہوئی اور وہاں آبلہ ابھر آیا، اور اسی طرح ہاتھیوں پر بھی یہ کنکریاں گولیوں کی طرح آ کے لگی، اور تکلیف کی شدت سے ہاتھی سپاہیوں کو رونگتے ہوئے ان کے اوپر سے چلے گئے بھاگتے ہوئے، اور کئی کنکریاں ابرہہ کے چہرے اور ہاتھوں سے ٹکرائی اور وہاں پر آبلے پڑ گئے اور ان میں کھولن ہونے لگی۔ ابرہہ گھبرا گیا اور وہ بری طرح خائف ہو گیا، اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی اور ہاتھی بان سارے اپنے اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگے، اور تھوڑی دیر میں ہی آبلوں سے پیپ اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ابرہہ اس کے سپاہیوں اور ہاتھیوں سمیت ان سب کے چہرے مسخ ہو گئے اور کچھ دور جا کر ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ کی لشکر کی تباہی دیکھ کر اہل مکہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے بعد کعبۃ اللہ کا مقام اور عظمت اور بھی بڑھ گئی، اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ اس واقعے کے 70 دن بعد ماہ ربیع الاول 570 عیسوی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ کے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ شام کی طرف گئے تھے تجارت کے حوالے سے، اور واپسی پر راستے میں آپ بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی اور شہر سے دور ان کا انتقال ہو گیا، اور جناب عبد المطلب اپنے چھوٹے فرزند حضرت عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے، اور یہی حال آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا ہوا، جو اس وقت حاملہ تھی اور اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، اور وہاں پر آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ مکہ والوں نے حضرت عبد المطلب سے ایسا عجیب نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواباً کہا کہ میرا یہ بیٹا بہت نام کمائے گا اور ہر انسان اس کی تعریف کرے گا۔ سچ کہا تھا حضرت عبد المطلب نے، ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ہر انسان اور ہر مسلمان آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ بہت پیار سے پالنے لگی۔ اپنے معصوم فرزند کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ شوہر کے موت کا غم بھول گئے۔ اس زمانے میں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے اور ان کی ذہنی توازن برقرار رکھنے کے لیے، ذہنی نشوونما کرنے کے لیے دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، اور پرورش کا کام دائیاں کرتی تھی، اور ان پرورش کے بدلے ان کو عوض میں کچھ پیسے ملتے۔ بچے کچھ مہینوں کے ہو جاتے تو ان کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور ایسے ہی ایک دائی حضرت حلیمہ ایک بچے کو لینے آئی شہر۔ ان کی اونٹنی بہت کمزور اور بوڑھی تھی جو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ شہر آتے وقت وہ دوسرے دائیوں کے سواریوں سے پیچھے رہ جاتی اور سب سے آخر میں مکہ مکرمہ پہنچی۔ دائی حلیمہ کے آنے سے پہلے سارے دائیوں نے مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچے لے لیے۔ اتنی مشقت کر کے وہ مکہ آئی تھی، لیکن ان کو کوئی ایسا بچہ نہیں ملا، تو کوئی نہ کوئی بچہ لینا ہی تھا۔ تو ان کو بی بی آمنہ کے یتیم فرزند کا پتہ چلا، اور وہ
اسی بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس بچے کو گود میں لیتے ہی انہیں ایسا قلبی سکون ملا جس کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ماتھے پر انوکھی چمک تھی، اور انہوں نے معصوم بچے کو سینے سے لگا لیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر واپس صحرا کی طرف مڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی اونٹنی جو کمزور تھی باقی اونٹوں سے بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس اونٹنی کی جوانی اور قوت واپس لوٹ آئی ہو۔ دائی حلیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی، اور ان کے ہم عمر حلیمہ کا بیٹا بھی تھا۔ جب دونوں بیٹوں کو یعنی دونوں بچوں کو جب دودھ پلاتی تو انہیں کبھی دودھ کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور یہی حال ان کی بکریوں کا بھی تھا۔ وہ خوب دودھ دینے لگی اور دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے۔ یہ معصوم بچہ ان کے لیے خوش قسمتی کا وعید لے کے آیا تھا، اور اس معصوم کے گھر آنے سے ان کی گھر میں برکتیں آئیں۔ آپ بچپن سے ہی بہت شریف اور نیک طبیعت تھے، نہ ہی کسی چیز کے لیے ضد کرتے اور نہ ہی بلا وجہ دائی حلیمہ کو پریشان کر۔ اور جب تھوڑے بڑے ہوئے اور سمجھ آنے لگی تو دائی حلیمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ وہ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور جو بھی کھانے کو ملتا وہ اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ کی شرافت اور بولا پن دیکھ کر سبھی آپ کی تعریف کرتے۔ جب آپ 5 سال یا 6 سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ آپ کو آپ کے والدہ محترمہ کے پاس لے آئی۔ والدہ نے اپنے فرزند کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور ممتا کو سیراب کیا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے ننھیال شہر مدینہ چلی گئی۔ وہاں پر ننھے محمد اپنے ننھیال کے سبھی لوگوں سے ملے اور سبھی نے ان کو بہت پسند کیا۔ کچھ مہینہ مدینہ میں گزار کر وہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے، ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ ننھے محمد اپنے والدہ کے پیار سے بھی محروم رہ گئے، بہت غمگین ہوئے۔ آپ اپنے والدہ کے اکلوتے فرزند اور آنکھ کے تارے تھے۔ وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتی تھی اور آپ کو دیکھ کر اپنے سبھی غم بھول جاتی تھی۔ ان کی باندی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لے آئی اور آپ کو جناب عبد المطلب کے حوالے کیا۔ بہو کے انتقال کی خبر سن کے جناب عبد المطلب بہت غمگین ہوئے اور ننھے محمد کو سینے سے لگا کر بہت روئے۔ ان کو دکھ اس بات کی تھی کہ اس معصوم کی پرورش اب کیسے کریں گے۔ یہ پیارا بچہ تو والد کی شفقت اور والدہ کی ممتا اور لاڈ پیار سے محروم ہو گیا۔ جناب عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی ننھے محمد کو اپنے نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدہ کی جدائی کا غم کم ہوتا گیا۔ آپ انتہائی شریف النفس اور سیدھے سادے تھے۔ بوڑھے دادا کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ 2 سال بعد ہی دادا عبد المطلب کے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انتقال سے پہلے محمد کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب اور ان کی بیگم فاطمہ نے اپنی بچوں کی طرح بھتیجے محمد کی پرورش کی، اور ابو طالب انہیں کبھی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے، اور ننھے محمد بھی اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر 11-12 سال تھی کہ ابو طالب کو ملک شام تجارت کے لیے جانا پڑا۔ جب ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ لیا اور ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اپنی معصوم بھتیجے کی آنکھوں میں اس قدر پیار دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ مسکرائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ دن رات ریگستان پار کرتے ہوئے قافلہ ملک شام کے باہر ایک بستی میں جا کر ٹھہرا۔ وہاں تھوڑے سے مکان اور ایک خانقاہ تھی جہاں عیسائی راہب یعنی سنیاسی رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
ابو طالب اور ان کے ساتھی آرام کرنے کے لیے یہاں رکے تھے۔ اونٹوں پر صرف سامان لادا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ اس قافلے میں شامل لوگوں کو خانقاہ میں رہنے والے ایک راہب نے بغور سے دیکھ رہے تھے۔ اس قافلے کو اس راہب کے توجہ کا مرکز اس قافلے میں وہ معصوم محمد تھا جس کے چہرے پر چمک تھی اور 11 سال کی عمر میں بھی سنجیدہ تھا۔ وہ ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ بغیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر ان سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی اور بھابھی انتقال کر گئے ہیں، اب میں ہی ان کی پرورش کرتا ہوں۔ راہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا ان لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب تمہارا قافلہ یہاں پہنچا تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پہاڑ اور درخت ان کے سامنے جھکتے محسوس ہو رہے تھے۔ بڑا ہو کر یہ بچہ تمہاری قوم میں ممتاز ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ راہب کی بات سن کر ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کے چچا کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی اور خاندان بڑا تھا، اس لیے وہ بکریاں چراتے، کھجور کے باغوں میں کام کرتے اور اس کام کے عوض جو پیسے ملتے وہ چچا کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبی اور بھی تھی، ان کے دل میں سبھی لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اگر کسی بوڑھے یا کمزور کو بھاری سامان اٹھاتے دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ پڑوس میں کسی کو سودا وغیرہ منگانا ہوتا تو فوراً ان کو لا کر دے دیتے۔ لین دین میں پوری ایمانداری سے کام کرتے۔ آپ نہ تو کبھی کسی سے ناراض ہوتے، نہ کسی کو ڈانٹتے ڈپکتے۔ اگر کسی کو شہر سے جانا ہوتا باہر تو وہ اپنا سامان آپ کے پاس رکھوا دیتے، تو پوری ایمانداری اور دیانتداری سے ان کا سامان اس کو واپس لوٹا دیتے۔ آپ نے کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ نہیں دیا۔ آپ کے دوست بھی ایک نوجوان ابو بکر سے ہو گئی تھی۔ آپ کی دوستی ایک ایماندار ابو بکر سے ہوئی تھی جو ایک بہت ہی ایماندار اور نرم دل تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کی خوبیوں کو دیکھ کر مکہ والے آپ کی عزت کرنے لگے۔ وہ آپ کو الصادق الامین یعنی سچا اور امانت کو سنبھالنے والا کہنے لگے۔ ایک دن کعبہ کی دیواروں پر سیلاب آنے لگے۔ مکہ اور اطراف کے کئی قبائل نے اس کی مرمت کی ذمہ داری لی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کے سردار نے اپنے ہاتھ سے اسے نصب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو خود نصب کرے۔ اس معاملے پر بحث شروع ہوئی تھی۔ بحث ٹکراؤ میں بدل گئی، تلواریں نکل آئیں۔ کبھی کسی سمجھدار شخص نے رائے دی کہ اس طرح لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیکار میں خون خرابہ ہوگا۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے اس سے مشورہ کر لیا جائے کہ حجر اسود کو کہاں کون نصب کرے گا۔ یہ تجویز سبھی کو پسند آئی اور الصبح اکٹھا ہو کر انتظار کرنے لگے۔ دوسرے کوئی شخص ادھر آتا نظر آیا، سبھی کی نظریں اس پر گڑ گئی۔ جب وہ شخص قریب آیا تو لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ارے یہ تو اپنے الصادق الامین ہے۔ یہ تو سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور آپ کو حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ بتایا۔ آپ نے اس مقام کا جائزہ لیا اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک چادر منگائی اور پھیلا کر اس کے بیچوں بیچ حجر اسود رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سبھی قبائل کے سبھی قبائلوں کے سرداروں کو چادر کے کونے تھام کر حجر اسود کو اٹھانے کا مشورہ دیا۔ جب حجر اسود
اس مقام تک اٹھ گیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ معاملہ خوش فہمی سے طے ہو گیا تھا اور سبھی نے آپ کی تعریف کی، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو رہے تھے اور وہ اپنے بوڑھے چچا کے ساتھ تجارت کرنے میں ماہر ہو گئے تھے۔ آپ مکہ سے تجارت کا سامان لے کر جاتے اور باہر سے وہ سامان لے کر آتے جس کی مکہ میں ضرورت تھی۔ اس زمانے میں مکہ سے کھجوروں اور چمڑے کی تجارت ہوتی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور نیکی کا ذکر مکہ کی ایک تاجر خاتون خدیجہ نے سنا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ محمد کا سامان بھی لے کر جائیں، جس کے بدلے وہ انہیں اپنے منافع میں شریک کرے۔ مال تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ سامان پر بھاری منافع کما کر لوٹے۔ خدیجہ کے غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری تجارت کے ذکر کیا اور خدیجہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے لونڈی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور انہوں نے خدیجہ سے شادی کی اجازت دے دی۔ خود ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزارنے لگے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ دونوں صاحبزادوں کا بچپن ہی میں انتقال ہوا اور آپ نے بڑے پیار سے اپنے بیٹیوں کی پرورش کی۔ اس زمانے میں عربوں میں ایک بہت خراب رسم تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بعض لوگ تو بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندہ ہو جاتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور جب موقع ملتا بیٹی کو ماں کے گود سے چھین کر زندہ دفن کر دیتے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو آپ نے اپنے چچا کی مدد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے ان کے صاحبزادے علی کی پرورش کا ذمہ لیا اور ایک اور چچا زاد جعفر کو عباس کے سپرد کر دیا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس زمانے میں عرب جہالت اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان میں شراب نوشی، جوئے بازی، سود خوری، لوٹ مار، بددیانتی اور عورتوں کو حقیر سمجھنا جیسا بہت برائیاں تھیں۔ حالانکہ اہل مکہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس کے باوجود وہ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی اور شیطانوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں لات اور عزا نام کے بت سجا دیے۔ ہر قبیلے کا اپنا دیوتا تھا۔ وہ کعبہ میں آ کر عبادت کے نام پر عجیب اور غریب حرکتیں کرتے تھے۔ وہ دیوتا کے نام پر جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے اور سجدے کرتے تھے۔ عرب قبائل میں ایک بار کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو لڑائی صدیوں تک چلتی رہتی۔ بعض دفعہ تو کنویں پر اونٹ کو پہلے پانی پلانے سے بھی بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے اور اس قدر خون خرابہ ہوتا کہ منٹوں میں درجنوں افراد قتل کر دیے جاتے اور بیوہ ہو جاتے اور بچے یتیم ہو جاتے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا۔ وہ سوچتے کہ عربوں سے ان غلط رسوم اور جہالت کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ ہمیشہ ایسی سماج کا تصور کرتے جس میں سبھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، نیک اور رحم دل لوگ۔ جب بھی انہیں انسانوں میں عدم مساوات، لڑائی جھگڑے اور بے انصافی کا خیال آتا تو ان کا دل بے چین ہو جاتا اور وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد آپ کے 6 بچے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ کے مالی حالت اچھے ہو گئے تو آپ کو عربوں کے حالات پر غور و خوض کا زیادہ وقت مل گیا۔ آپ مکہ کے باہر ایک پہاڑ میں بنے غار میں
پانی اور کھانا لے کر چلے جاتے، وہاں گھنٹوں انسانوں کی حالت خراب ہوتے، ان پر غور کرتے کہ اس معاشرے کا کیا بنے گا۔ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو بہت اچھے اچھے خواب دیکھتے۔ ایک روز اسی غار حرا میں غور و خوض فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے نبیوں پر وحی یعنی اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا تھا۔ فطرت انسانی کے مطابق آپ فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر کہا یعنی اقرا پڑھو۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور تیسری بار بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، تو آپ نے تیسری بار بھی کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور آپ نے آپ کا سینہ اپنے سینے سے لگا کر کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پسلیاں دبتی ہوئی اور سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ گھبرا گئے اور غار سے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی آپ نے اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، کچھ کمبل اڑا دو، میری زندگی خطرے میں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آپ کمبل لپیٹ کر لیٹے رہے۔ جب آپ کی حالت کچھ درست ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل کے عالم بھی تھے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں غار میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو مخلوق آئی تھی وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں اس صحت مند اور جوان ہوتا تو آپ کی مدد ضرور کرتا۔ یہ بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ قوم انہیں شہر سے نکال دے گی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کرنے اور نیکی پھیلانے کا حکم دیا۔ اکثر آپ کو فرشتہ آسمانوں اور افق پر نظر آتا اور وہ آپ سے کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت کا سن کر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لے آئے۔ مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور لڑکوں میں حضرت زید ایمان لے آئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ایک روز آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور کھانے کے بعد آپ نے ایک اللہ کی عبادت اور شرک و گناہوں کے بارے میں بتایا۔ آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے آپ پر ایمان لانے کی بات نہیں کی۔ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 8 سال کے تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ کے عزیز دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ آپ کی دعوت سے مکہ میں رہنے والے غریبوں اور غلاموں کو ایک امید نظر آئی، کیونکہ اسلام نسل و قبیلوں پر فخر کی مخالفت کرتا ہے اور انسان کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ تقوی یعنی پرہیزگاری کے قرار دیتا ہے۔ لہٰذا کئی غلام
جن میں حضرت بلال حبشی حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب مکہ والوں کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کا پتہ چلا تو ان کے کان کڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے یہ دعوت ان کے عقیدے بت پرستی اور قبائلی تفاخر کے خلاف تھا، تو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ مکہ کے اکثر لوگ جو کل تک آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، مخالف ہو گئے اور آپ سے دعوت اسلامی بند کرنے کو کہا۔ امیر کیا، غریب کیا، سبھی جاہل آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مالدار تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ بلال، یاسر اور سمیہ کے مالکوں نے انہیں سخت سزائیں دی اور ان سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر اپنے عقیدے پر لوٹ آنے کو کہا، لیکن ان لوگوں نے سخت تکلیفیں برداشت کی اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ایک روز حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ان کے مالک نے اس قدر پیٹا کہ دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بڑی گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کو کہتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ سبھی اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ دھیرے دھیرے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت رنگ لا رہی تھی۔ نیک دل اور سمجھدار لوگ اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی دعوت کا دائرہ بڑھ رہا تھا، آپ کی مخالفت کے بھی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ آپ کی مخالفت اور دشمنی میں آگے تھے۔ مکہ کے دو اور سردار ابو جہل اور ابو سفیان آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن آپ تمام مخالفتوں اور زور و ستم کے باوجود لوگوں کو نیکی اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سبھی مالدار اور سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایمان کی دعوت سے روکے۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ سب کچھ سرداری کے لیے کر رہا ہے تو ہم سب سردار بنانے کو تیار ہیں اس کو۔ اگر اس کا مقصد مال و دولت کو جمع کرنا ہے تو ہم اسے مال و دولت دینے کو تیار ہیں، ساتھ ہی خوبصورت ترین عورت سے اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ پیارے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پورا مکہ تمہارے خلاف ہے، تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چلک آئیں اور آپ نے کہا، اے پیارے چچا، اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تو میں اپنے دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب بولے، جاؤ بھتیجے، اپنا کام کرتے رہو۔ اس کے بعد مکے والوں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے سبھی کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی قریش سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا، نہ ہی ان سے شادی کرے گا۔ قریش کو کسی تقریب میں نہیں بلایا جائے گا۔ آپ کی بیٹی ابو جہل کی لڑکی سے بیاہ ہی گئی تھی، اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ سبھی نے قریش سے تعلقات ختم کر لیے۔ یہ فیصلہ قریش کے لیے بہت سخت تھا۔ قریش کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سماجی بائیکاٹ کے سبب ان کے پاس کھانا پینا
ختم ہونے لگا تھا۔ راتوں کو ان کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے تھے۔ قریش قبیلے کے لوگ درختوں کے پتے کھا کر یا چمڑے کو پانی میں ابال کر پیتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ابو جہل اور ابو لہب اس بات کی نگرانی رکھتے کہ کوئی قریش کھانے پینے کا سامان نہ پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائے استقلال میں ذرا بھی کمی یا جنبش نہیں آئی۔ جب آپ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ مدینہ سے آنے والے ایک وفد نے خوشی خوشی آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور انہوں نے واپس مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سامنے اسلامی تعلیمات کی ذکر کیا۔ دراصل اہل مدینہ اپنے پڑوسی یہودیوں سے سنتے آئے تھے کہ عنقریب جزیرہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اہل مدینہ نے بغور آپ کی تعلیمات کو سنا اور آپ کی زندگی کے حالات جان کر اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ سے اور لوگ مکہ آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانیاں اور مکہ والوں کی دشمنی دیکھ کر تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آ کر اسلام کی دعوت کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا انہوں نے کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ میں ایمان والوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا، انہیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ آخر اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک اور آزمائش میں ڈالا اور جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا انہیں مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت ملک حبشہ یعنی ایتھوپیا، اس میں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے آپ کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ والوں کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد کے سردار نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا، مسلمانوں کے وفد کے سب سے سمجھدار شخص کو طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا ان کے عقیدے کے بارے میں تو انہوں نے ایک مختصر سا تقریر کیا۔ اسلام کے حقانیت سننے کے بعد نجاشی بولا تو انہوں نے ایک پر اثر تقریر کی اسلام کے حوالے سے۔ وہ تقریر سننے کے بعد نجاشی بولا، خدا کی قسم یہ تو وہی تعلیمات ہے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور نجاشی نے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ رہنے کا اجازت دے دی۔ مکہ کا وفد بے مراد واپس لوٹا۔ اب اسلامی تعلیمات سے شہر مکہ ہی نہیں دوسرے شہر کے لوگ اور ملک بھی متاثر ہونے لگے۔ یہ جان کر کفار مکہ کے سینوں پر سانپ دوڑ گئے۔ انہوں نے آپ کو ہر قسم کا لالچ دینا کہا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر کے آپ پر حملہ کر کے خوف زدہ کرنے کی کوشش بھی کی، قریش کا سماجی بائیکاٹ بھی کیا، لیکن اسلام تک کہ پھیلا جا رہا تھا۔ اس کے بیچ دو بااثر لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ در اثنا آپ کی پیاری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیارا چاچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے
تو کفار مکہ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکے۔ چنانچہ 622 عیسوی میں کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ اس سے فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے قتل کے سازش میں ملوث اتنے لوگوں سے قریش ایک ساتھ بدلہ نہیں لے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور اپنے سب سے پکے دوست ابو بکر کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ قاتل آپ کے گھر میں جھانک جھانک کر دل کو تسلی دیتے رہے کہ آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ آدھی رات گزرنے پر قاتل اچانک ننگی تلواریں لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لیٹے ہوئے شخص سے چادر ہٹائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تھے۔ قاتل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن آپ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ شہر میں نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے والوں کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا۔ انعام کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں نکلے لیکن آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی اور اسی واقعے کو بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری یعنی اسلامی سال قرار دیا۔ کفار مکہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لیا جسے غار ثور کہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کے تلاش میں پہاڑوں اور ریگستانوں کے خاک چاندتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے۔ اس کے بعد ایک لمبے راستے سے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کے کئی صحابی پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے آپ کے منتظر تھے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام قباء ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی۔ یہاں پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھی۔ آپ کے مدینہ پہنچنے پر مسلمانوں نے خوشی منائی اور آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی۔ آپ 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے اور اسی بیچ ایک جگہ خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کو مٹی کی سکائی ہوئی اینٹوں اور کھجور کی لکڑیوں اور پتیوں سے تعمیر کیا گیا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے۔ مسجد سے متصل کچھ حجرے بھی تعمیر کیے گئے جہاں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر سب سے پہلے وہاں کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے بیچ برسوں سے جاری دشمنی کو ختم کیا اور ان میں محبت پیدا کی۔ اور اس کے علاوہ مکہ سے آپ کے جو ساتھی بے سر و سامان آئے تھے ان میں سے ہر ایک کو مدینہ کی کسی شخص کا بھائی بنا دیا گیا۔ اہل مدینہ اپنے ان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے اور انہیں اپنے گھروں اور تجارت میں شریک کیا، لیکن اکثر اہل مکہ نے خود کام کر کے اپنا خرچ چلانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ والے کو اس ہمدردی و خلوص کو دیکھ کر آپ نے انہیں انصاری یعنی مدد کرنے والے کا نام دیا۔ مدینہ میں آپ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ملے، جو سالوں سے آپ کے تلاش میں ایران اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو جب رسول اللہ کے مدینہ آمن کا علم ہوا تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ نے ان کے حالات زندگی جانی تو انہیں خرید کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔
ان کے مالک نے 6000 چاندی کے سکے مانگے اور مسلمانوں نے اتنی رقم کا سونا جمع کر کے یہودیوں کو دے دیا اور سلمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ کے پاس ہی رہے۔ آپ نے مدینہ آنے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا۔ مدینہ میں یہودیوں کا بڑا اثر تھا، ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ انہوں نے باغات لگا رکھے تھے اور سونار کا کام کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ اپنے ضرورت کے وقت ان سے سود پر روپیہ ادھار لیتے تھے اور یہودی اپنی مضبوط مالی حالات کے سبب مدینہ والوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے درمیان اخوت قائم کر دی اور آپ نے سود پر روپیہ لینا ممانعت کر دی تو یہودیوں کو بڑا برا لگا۔ مدینہ میں انہیں جو اہمیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی۔ دوسری، وہ یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے ان میں سے ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ان کی مذہبی کتاب میں درج تھی۔ اور ان نشانیوں کی بنا پر حضرت سلمان فارسی نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن یہودی اپنی نسلی برتری اور تنگ نظری کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہے جن کا انہیں انتظار تھا، لیکن یہودی آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ انہیں اسلام اور اس کے تعلیمات سے نفرت ہو گئی اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے اور خفیہ طور پر مکے والوں سے رابطہ بڑھانا شروع کر دیا اور مدینہ کے ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا جو یا تو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یا دکھاوے کے لیے مسلمان تو بن گئے تھے لیکن دل سے اپنے پرانے عقیدے کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں امن چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مدینہ امن کا شہر بنے اور یہاں کسی بھی شخص کو چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے اور وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود، تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پوری امید تھی کہ اگر وہ مدینہ پر حملہ کرتے تو وہاں کے منافقین اور یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور وہ آسانی سے مسلمانوں کو ہرا کر اسلام کا نام اور اس کا نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جنگ بدر رمضان کی 19 تاریخ 16 مارچ سن 624 عیسوی میں مکہ والے 1000 اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ہمدرد مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کی اطلاع دی۔ آپ نے بھی دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لڑنے کے مقابل افراد کو جمع کیا تو 1000 افراد اور صرف 2 گھوڑے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ان میں بھی 700 منافقین نے عین لڑائی سے قبل میدان جنگ چھوڑ دی کیونکہ ان کا سردار ابی بن خلف مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ کے مدینہ آنے کے سبب اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکا اور آپ سے دل ہی دل میں حسد کرنے لگا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب میدان جنگ میں صرف 313 افراد ہی بچے تھے۔ مدینہ سے 80 میل دور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔
اس جنگ میں مسلمانوں نے کم سامانی کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کو شکست دی۔ ابو جہل اور کئی سردار جنگ میں مارے گئے۔ وہ 70 آدمیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تقریباً اتنے ہی افراد گرفتار ہوئے۔ لڑائی میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ لڑائی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے اور وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ بڑے سے دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس فتح کے بعد آپ نے ان یہودیوں کی خبر لی جو مسلمانوں کے خلاف اندرونی سازش میں شریک تھے۔ یہودیوں نے امن سمجھوتا کر لیا۔ مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے سمت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جنگ احد، ہارے ہوئے کفار مکہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن ہو گئے۔ کفار نے اپنے تجارتی مال میں سے ایک حصہ اچھے سے اچھا ہتھیار اور گھوڑے خریدنے کے لیے رکھا۔ مکہ والوں نے آس پاس کے مشرک قبیلوں سے معاہدے کر لیے، آدمیوں کو جمع کیا اور اگلے سال 625 عیسوی میں 10,000 افراد کے مضبوط فوج لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگائے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو اس مقام پر تعینات کیا جہاں سے کفار مکہ پلٹ کر مسلمانوں پر وار کر سکتے تھے۔ آپ نے انہیں سخت ہدایت دی کہ اس مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اس بار مسلمان فوج کی تعداد 700 تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اسی جذبے کے ساتھ لڑے اور تھوڑی دیر میں ہی دشمن کے پاؤں اکڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مسلمان بڑی شدت سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔ کفار پیچھے ہٹ گئے۔ پہاڑی پر تعینات تیر اندازوں نے سمجھا کہ کفار کو شکست ہونے والی ہے، کیوں نہ وہ بھی میدان میں جا کر انہیں نمٹائیں۔ انہیں بہت سمجھایا ان کے بڑوں نے کہ اس مقام سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس مقام کو مت چھوڑو، لیکن جوش و خروش سے بھرے تیر اندازوں نے ان کی ایک نہ سنی اور رسول اللہ کے حکم اور ان کی اپنی افسر کی نہ ماننے کی خمیازہ۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے کفار میں ایک افسر کی نظر اس خالی مقام پر پڑی۔ وہ اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں تھوڑے بہت تیر انداز بچے تھے، انہیں قتل کیا اور مسلمانوں پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ حملہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے باقی کفار بھی لوٹ آئے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیر چکے تھے۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مقابلہ کریں۔ اس افراتفری میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی وحشی نام کے غلام نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کفار کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ رسول اللہ کے کیمپ تک جا پہنچے۔ ایک کافر نے آپ پر اتنا زوردار وار کیا کہ آپ کا لوہے کا ہیلمٹ وہ ٹوٹ گہرے میں گڑ گیا۔ آپ کا خون نکلنے لگا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ پانی لے کر دوڑی۔ پہلے زخم کو پانی سے دھویا، تب بھی خون نہیں رکا تو کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی بھی اس کی راکھ زخم پر لگایا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دفاعی جنگ لڑی اور کفار کا مسلمانوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ خواب ہی رہ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے مکہ کے سردار ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال ہم پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ جنگ خندق۔ مکہ شریف واپس آ کر ابو سفیان نے اور بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جب ایران میں ہمیں کوئی بڑے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم شہر کے اطراف کائی کود کر اندر سے شہر کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کی تجویز سب کو پسند آئی۔ شہر کے سامنے ایک کائی کودی گئی، خندقیں کودی گئی۔ اس کام میں رسول اللہ برابر شریک رہے۔ آپ کبھی بھاری پتھروں کو کودال سے توڑتے تو کبھی مٹی بھر کر باہر پھینکتے۔ دن رات کائی کودی گئی۔ 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی کائی تیار کی گئی اور اس خندق کے قریب مسلمان ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک جگہ خندق کم چوڑی تھی، دشمن نے اس مقام سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلم تیر اندازوں نے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ کئی مسلمان جنگجو مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ مورچے پر ڈٹے رہے۔ اس بیچ رات کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ ایک دن خوفناک آندھی آئی، کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے اور کئی گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئی۔ آندھی نے ان پر اس قدر خوف طاری کر دیا کہ ان میں مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ قریش نے اپنے تمام وسائل جمع کر کے مسلمانوں سے 3 جنگیں لڑیں۔ ان کے ہر چال اور ہر تدبیر ناکام ہو گئی تھی۔ آخر کار انہوں نے ناکام واپس لوٹنے میں عافیت سمجھی۔ کفار مکہ کو واپس جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ آج کے بعد وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ سامعین پیارے دوستو، اس تاریخ کا اگلا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو اس تاریخ سننے کا شوق ہے تو برائے مہربانی ہمارے اگلی ویڈیو کو دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ